ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام شریعت کے آئینے میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ شریعت کے آئینے میں ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ اپنے شرعی مسئلے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ نمبرات لگاتار اسکرول ہو رہے ہیں، آپ ہم سے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب۔ تو آئیے ناظرین، آپ اور ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے اسٹوڈیو میں۔ اور ناظرین، آپ بھی اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو دیے ہوئے نمبرات پر کال کر سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے اپنا سوال پوچھیں اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا بھرپور تعاون کریں گے اس معاملے میں۔ جی مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ تمہیدی کلمات آپ جو ہے بیان فرمائیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ اور سریقہ بتلائیں اور ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ کریں، ان کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم کے اجالے کی طرف لے آئیں، ان کے دل کے اندر کفر اور شرک کو نکال کر ایمان کا نور داخل کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں تشریف لانے کے بعد اپنے امتیوں کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ اور سلیقہ سکھلایا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے متعدد مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقصد کو بیان کیا۔ الغرض اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کلام مجید میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع پر زور دیتے ہوئے اپنے بندوں کو بتلایا کہ اے میرے بندو، تم میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کیا کرو، کیونکہ اطاعت رسول اور اتباع رسول کے بغیر نجات بندے کا مقدر نہیں بن سکتی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت سے منہ پھیر کر اپنے اعمال کو تم برباد نہ کرو۔ متعدد مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اطاعت پر زور دیا۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا وہی حکم فرمایا۔ ایک مقام پر تو خالق کائنات نے یہ ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بالیقین اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتلایا، اے میرے بندو تم کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی تمہاری کامیاب ہو جائے، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری بھی اطاعت کرو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ کامیابی کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کافی نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے متعدد مقامات پر فرمایا۔ اب اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول سے بندے کو کیا ملتا ہے؟ بندہ کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے فائدے کو دیکھتا ہے، میں اللہ کی اطاعت کیوں کروں؟
تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو اس لیے کرنا لازم و ضروری ہے کیونکہ وہ خالق و مالک ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ حیات دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہم کو رزق عطا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں. کیونکہ بندہ اپنے معبود کی اطاعت نہ کرے تو پھر کس کی اطاعت کرے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف بھی بندے کو متوجہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ یہ بتلایا، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اطاعت اللہ اور اطاعت رسول ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر قرآن مجید کے ذریعے سے اپنے امتیوں کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو یہ درس اور سبق دیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کروایا، اے حبیب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تحبون اللہ فاتبعونی، تو تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو. اب اللہ تعالیٰ کو تم چاہتے ہو تو کیا کریں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کریں، ان کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان کروایا. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تم کو کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. تو بندہ کیا چاہتا ہے؟ میں رب کا محبوب بن جاؤں، رب مجھ کو چاہنے لگے، میں تو رب سے محبت کرتا ہوں. تو بندہ رب سے محبت کرتا ہے لیکن وہ بندہ اطاعت رسول میں کامل درجے پر پہنچ جاتا ہے تو وہ اب رب سے محبت کرنے والا ہی نہیں بلکہ رب خود اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور آگے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم کو اپنا محبوب ہی نہیں بنا لیتا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے. تو ناظرین کرام، قرآن مجید کی ان آیات بینات کے ذریعے سے یہ بات ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع یہ ضروری ہے کامیابی کے لیے. ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. ہم نمونہ کس کو بنائیں؟ ہم آئیڈیل کس کو بنائیں؟ کوئی ہیرو ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، فلاں ہیرو ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. جیسا کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ فلاں ہیرو اس طریقے سے بال رکھتا ہے تو نوجوان اسی طریقے سے بال رکھ رہے ہیں، فلاں ایسا لباس پہنتا ہے تو نوجوان ویسا ہی لباس زیب تن کر رہے ہیں. عزیزو، ہمارے لیے نمونہ کوئی دنیا کا آدمی نہیں ہے بلکہ اس ذات گرامی کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے خاتم النبیین کی شان کے ساتھ اس کائنات میں مبعوث فرمایا، امام الانبیاء کی شان کے ساتھ اس کائنات میں مبعوث فرمایا اور یہ اعلان فرمایا اے ایمان والو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے میرے بندو یقیناً رسول پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. تو ہم ذات مصطفیٰ کو نمونہ بنائیں، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہیں گے وہاں بھی کامیاب رہیں گے. جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب تمہیدی کلمات کے لیے. آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں آج کے پروگرام کے پہلے کالر کو. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بات کر رہا ہوں اوکھلا سے. اوکھلا سے بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھیے اپنا. پوچھنا میں 3-4 دن سے میری اہلیہ کو اور مجھے بھی گوشت کافی دکھ رہا ہے، مطلب کبھی کٹا ہوا کبھی کاٹ رہے ہیں. خوابوں کی تعبیر کا پروگرام نہیں ہے، شریعت سے متعلق کوئی آپ کا سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے، کیونکہ خوابوں کی تعبیر کا یہ پروگرام نہیں ہے. میں معذرت چاہوں گا، یہ سوال تو آپ کا نہیں لے سکتا ہوں. اس کے علاوہ کوئی سوال اور ہے آپ کا؟ ہیلو السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے. ٹی وی کی آواز مجھے زیادہ سنائی دے رہی ہے، آپ کی آواز کم آ رہی. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں ہلو. جی جی السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی میں پروانی مہاراشٹر پروانی سے بول رہے ہیں. جی ہمارے حافظ معین الدین قریشی ان کی لڑکی ہماری ہے، مہجبین نام ہے اس کا. جی
اور ان کے خواب میں جو ہے تو ہمیشہ جو ہے تو سانپ یہ خواب میں نہیں مطلب بھائی یہ میں نے کہا یہ ہمارا پروگرام جو ہے خوابوں کی تعبیر کا نہیں ہے، شریعت سے متعلق کوئی بھی سوال ہے آپ کر سکتے ہیں. شریعت سے متعلق کوئی سوال ہے آپ کا؟ غالباً ان کا کال نہیں. اچھا مفتی صاحب میں کہنا چاہوں گا جیسے بھی آپ نے سورہ بقرہ کی جو آیت پڑھی تھی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو اس میں جیسے بہت سے لوگ ایسا ہے کہ امام صاحب کے پیچھے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کبھی کبھی ان کو شک ہوتا ہے کہ امام صاحب نے وہاں پہ ایسی بات کہی تھی، وہاں پہ امام صاحب اس چیز کو مانتے ہیں، امام صاحب اس چیز کو مانتے ہیں، تو یہ بات شریعت میں کہاں تک درست ہے؟ کس حوالے سے بتلا رہے ہیں؟ مطلب یہ جیسے امام کے پیچھے نماز تو پڑھتے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ہمیں امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، لیکن اگر ہمیں امام کی کچھ باتوں پہ جیسے کسی کو اگر اعتراض ہے کہ یہ چیز یہ فالو نہیں کرتے، یہ چیز وہ فالو نہیں کرتے، اس چیز کو نہیں مانتے ہیں، تو ایسے حالات میں مقتدی کی نماز ہوگی نہیں ہوگی، اور ان کی یہ بات کہاں تک جائز ہے اگر وہ امام کی کسی بات سے ان کا اختلاف رہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقتدی حضرات جب امام کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں تو وہ امام کو فالو کرتے ہیں، امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتلایا کہ تم کسی کو امام بناؤ اور اس کے پیچھے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت آئی ہے. ہاں البتہ امام کے پیچھے تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن امام کے تعلق سے دل میں وساوس آ رہے ہیں کہ امام صاحب فلاں مقام پر ایسی بات کہہ دیے، فلاں مقام پر ایسی بات کہہ دیے، ان کے بعض معمولات سے متفق نہیں ہیں. تو دیکھیے امام صاحب شریعت کے مسائل کو جانتے ہیں، وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں. بشری تقاضے سے اگر ایک آدھ کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے اپنے دل کو پراگندہ نہیں رکھنا چاہیے. امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں تو جس امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کے تعلق سے دل بالکل پاک و صاف رہنا چاہیے، کوئی دل میں منفی خیالات نہیں آنے چاہیے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں کشمیر سے بات کر رہی ہوں. جی سوال پوچھیے. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں جو فجر کی نماز کے بعد یہ سورہ فجر پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد یہ فجر سورہ فجر پڑھتے ہیں نا ہم، کیا جی ہم تہجد کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد سورہ فجر پڑھتے ہیں؟ جی سورہ فجر ہم تہجد کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا سورہ مطلب فجر کی نماز اچھا کے بعد تہجد کے بعد. جی ٹھیک ہے. اور کوئی سوال آپ کا؟ جی بس شکریہ. ٹھیک مفتی صاحب آپ کو کوئی سوال کرنا؟ جی نہیں. جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پوچھ رہی ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ فجر پڑھتے ہیں جی اور اس کو تہجد کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں. دیکھیے قرآن مجید کی کوئی بھی صورت ہو آپ فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بعض صورتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ جن کو مختلف مخصوص مقامات پر پڑھنے کے سلسلے میں زیادہ فضیلت کی بات آئی ہے. جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، تو آپ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، یہ بہت بڑے ثواب کی بات ہے. اب اس کے علاوہ آپ سورہ فجر کی تلاوت کرنا چاہتی ہیں تو فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتی ہیں اور تہجد کے بعد بھی کر سکتی ہیں. سورہ فجر ہے تو آپ اس کے نام کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیے کہ فجر سورۃ الفجر صرف فجر کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، آپ کسی بھی وقت یہ سورت کی تلاوت کر سکتی ہیں. جی بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر ہنومان گڑھ سے راجستھان. تھوڑا زور سے بات کریں گے آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. سر ہنومان گڑھ راجستھان. جی سوال پوچھیے اپنا. سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنم دن مناتے ہیں ڈھول شور شرابے سے، وہ جائز ہے یا نہیں سر؟ اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں سر یہی جاننا چاہتا ہوں میں. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عبد السید کریم چھندواڑے سے. عبد السید کریم. جی سوال پوچھیے. چھندواڑے سے بول رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ ہم نے کسی ضرورت مند کو قرض دیا لیکن وہ قرض ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، قریب 2 سال ہو گئے. ایسی صورت میں نماز کے بعد کیا دعا پڑھی جائے جس سے قرض ادائیگی ہماری مل جائے، ہمیں پیسہ ہمارا. ٹھیک اور کوئی سوال؟ جی شکریہ. پھر خدا.
ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب سوال ان کا سمجھے, جیسے انہوں نے کسی کو قرض دیا لیکن جی اور قرض جو ہے نہیں واپس مل پا رہا, 2 سال ہو چکے, کوئی دعا وغیرہ ہو بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز بھائی, آپ نمازوں کا اہتمام کیجئے اور نمازوں کے بعد درود شریف بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیے, اور قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی آپ تلاوت کثرت کے ساتھ کرتے رہیے. وَإِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ وَإِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. انشاءاللہ سبحانہ وتعالی اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوگا, جو رقم آپ نے دی ہے وہ رقم آپ کو واپس مل جائے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میرٹھ سے بات کر رہے تھے. جی سوال پوچھے اپنا. جی حضرت سے یہ پوچھنا ہے کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ ہماری, کہ کوئی دعا بتا دیجیے جس سے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے. دعا قبول آپ کی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے, وجوہات آپ جاننا چاہ رہے ہیں. جی نماز وغیرہ پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں جی. ٹھیک ہے, مفتی صاحب جو جواب دیں اس پر آپ عمل کریے گا تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز بھائی, آپ نے بتلایا ہے کہ دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی ہے, اور محترم راحل پاشا صاحب نے یہ بھی پوچھا ہے کہ آپ کیا نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ہاں پڑھتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہیے, اور نمازوں کے ساتھ ساتھ جب آپ دعا کرتے ہیں تو دعا میں اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی درود شریف کو رد نہیں فرماتا. ہم کوئی بھی دعا کرتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہماری ہر دعا قبول ہو جائے. دعا قبول کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل ہے, رد کر دے تو اس کا عدل ہے. لیکن اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں تو کثرت کے ساتھ دعاؤں میں درود شریف پڑھتے رہیے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی درود شریف کو کبھی بھی رد نہیں فرماتا. آپ دعا کرنے سے پہلے بھی درود شریف پڑھیں گے اور دعا کے بعد بھی درود شریف پڑھیں گے تو درود شریف کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. کچھ اور کالرز کو اس پروگرام سے جوڑتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کالرز کہاں سے ہیں, کہ کیا کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم, میں سری نگر سے. جی محترم, جی سوال پوچھے اپنا. جی مفتی صاحب سے ایک سوال تھا کہ ہم جمعہ ادا کر رہے تھے جو کہ لاسٹ جمعہ گزر گیا, تو اس میں کیا ہوا کہ مائک سسٹم اچانک سے بند ہو گیا, تو جو ہم نے سجدہ کرنا تھا پہلا سجدہ بہت طویل ہو گیا, آواز نہ سنائی دینے کی وجہ سے. آپ کی آواز بھی چلی گئی, تھوڑا زور سے بات کریں آپ. جی ہمارا سوال ہے. نہیں جی جی, آپ جمعے کی نماز میں آپ نے سجدہ جو ہے طویل کر لیا کیونکہ امام صاحب کی آواز نہیں آ رہی تھی, یہاں تک تو بات سن لی. ہاں, تو دوسرا جو سجدہ ہے وہ بہت ہی مختصر ہو گیا, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اچھا جی, اور کوئی سوال آپ کا؟ ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے شری نگر سے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ سے محمد ابراہیم بات کریں جناب. محمد میاں. محمد ابراہیم مہاراشٹر سے. جی سوال پوچھیے اپنا. ہیلو. جی سوال پوچھیے اپنا. سوال یہ صاحب کے لیے فاتحہ وغیرہ دلاتے ہیں تو وہ کرنا ہے یا جاتے ہیں کہ جاننا چاہتے ہیں؟ جو ایصال ثواب کے لیے جو فاتحہ وغیرہ دلواتے ہیں وہ شرعی طور پہ صحیح ہے یا نہیں, یہ جاننا چاہتے ہیں. جاننا صحیح ہے شریعت میں یا نہیں ہے, یہ جاننا ہے مجھے. جی جی, تو آپ نے کبھی فاتحہ وغیرہ دلوائی ہے بھائی؟ ہاں دلائی ہے, کنٹینیو, وہ تو ہمارے خاندان میں دستور چلتے ہوئے آ رہا ہے. اچھا, تو اب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں شرعی طور پہ درست ہے یا نہیں نا؟ ہاں تو ہاں, پھول ڈالنا, لوگ منع کرتے ہیں پھول ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا ہے. جی جی, بہت سارے. ہاں, تو مفتی صاحب سے شریعت کے روشنی میں ہم آپ کے سوال کا جواب لے لیں گے, اور مفتی صاحب جو جواب دیں اس پر آپ پھر آگے سے عمل بھی کیجیے گا, انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا آپ کو بھی اور آپ کو کے اہل خانہ کو بھی. بہت بہت شکریہ ابراہیم صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں میں رحیم پاشا, السلام علیکم. مفتی صاحب کو السلام علیکم بول رہا ہوں میں. وعلیکم السلام. میں ناسک مہاراشٹر سے بول رہا ہوں, حاجی لائک. حاجی لائق صاحب. جی حاجی لائک بول رہا ہوں. ہاں جی جی, سوال پوچھیے.
سوال یہ تھا کہ جو موبائل میں جو قرآن وغیرہ جو ہوتا ہے جی تو اس کو پڑھ کے اور سامنے قرآن مطلب وہ چالو کر کے ہم لوگ قرآن پڑھ سکتے کیا؟ موبائل پہ آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، موبائل سے جو رہتا نا اس کے بعد میں پھر جو چالو رہتا ہے قرآن اس کو جی جی جو چالو ہونے کے بعد میں ہم لوگ سامنے قرآن رکھ کے وہ یاد کر سکتے کیا، مطلب پڑھ سکتے کیا؟ ٹھیک ہے، بہت بہت اور شکریہ. ایک سوال ایسا ہے، ہلو، ایک سوال ایسا ہے جی کیا فجر کی نماز کے بعد میں سمجھے نماز پڑھتے اس کے بعد میں ہم کو جماعت میں فجر کی نماز مل گئی تو بعد میں جو سنت جو بعد میں پڑھ سکتے ہیں امیڈیٹ کیا بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ جو سنت آپ کی چھوٹ جاتی ہے فجر کی، جی 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 وہ جو ہے آپ فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں ہاں جی جی جی. ٹھیک ٹھیک. اور کوئی سوال؟ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ناسک سے آئیے ناظرین، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سری نگر سے، کھانیار سے. جی سوال پوچھیے. ہاں جی، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر ظہر کی نماز ہو رہی ہے یا عصر کی یا مغرب کی ہو رہی ہے، جو بھی جماعت ہم پڑھ رہے ہیں یا عشاء ہو، جی تو اس میں جو 4 رکعت ہم دوسری رکعت میں شامل ہو گئے، جی یعنی کہ ہماری 1 رکعت چھوٹ گئی، جی تو ہم کو وہ اخیر میں ادا کرنی ہے خود ہی، تو کیا اس میں کون سا صورت ہم پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک، یہ مجھے جاننا تھا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. شری نگر سے جی مفتی صاحب 3 ہمارے پاس سوالات ہو گئے ہیں. شری نگر سے ایک سوال آیا تھا کہ جمعے کی نماز ادا کر رہے تھے، پچھلے جمعے کی نماز ادا کر رہے تھے اور مائک خراب ہو گیا تو امام صاحب کی آواز نہیں آ پائی، تو پہلا سجدہ جو ہے وہ طویل ہو گیا اور دوسرا سجدہ جو ہے ان کا مختصر ہو گیا سب کا. تو ایسی صورت میں کیا ان کی نماز قبول ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ امام کی اقتداء میں جمعہ کی نماز ادا کر رہے تھے، نماز تو ترتیب کے ساتھ ادا ہو رہی تھی، لیکن جب سجدے میں آپ پہنچے ہیں تو کچھ مائک کی پرابلم کی وجہ سے آواز منقطع ہو گئی، آپ حضرات تک نہیں پہنچ سکی، لیکن برابر آپ امام صاحب کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے. پہلا سجدہ مکمل امام کے ساتھ کامل طور پر ادا ہوا، دوسرا سجدہ آپ ابھی چند تسبیحات 1 یا 2 مرتبہ پڑھے تھے کہ امام صاحب سجدے سے اٹھ گئے، تو آپ پر لازم تھا کہ آپ امام کے ساتھ سجدے سے سر اٹھا لیں، اور آپ نے ایسا ہی کیا ہے، تو آپ کو 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کا موقع نہ ملا. یہی کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے سجدہ ان کا مختصر ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں نماز آپ کی ہو جائے گی. جی کیونکہ امام صاحب نے تو وہاں پہ نماز اپنی پوری کر لی ہے، اور امام صاحب نے تسبیح 3 مرتبہ پڑھی، ان کو موقع نہ ملا، وہ آواز ان کے پاس دیر سے پہنچی. جی ہاں جی ہاں. تو ایسی صورت میں جب یہ 2 مرتبہ بھی تسبیح پڑھ لیے ہیں تو ان کی نماز تو ادا ہو جائے گی. جی بہت بہت شکریہ. اور حاجی لئیق صاحب نے ناسک سے سوال کیا تھا، جیسے موبائل میں جو قرآن پاک ہوتا ہے وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اس میں موبائل میں دیکھ کے ہم قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں؟ جی آپ بالکل موبائل میں قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھ بھی سکتے ہیں، اور اگر ریکارڈ موبائل میں قرآن مجید موجود ہو تو اسے سن بھی سکتے ہیں. اب یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ ہم موبائل میں آڈیو آن کر لیتے ہیں اور قرآن مجید میں دیکھ کر پڑھتے ہیں، تو اگر آپ قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے تو مشق کے طور پر آپ سنتے ہوئے کانوں سے سن رہے ہیں اور قرآن مجید میں دیکھتے ہوئے آپ اپنے ناظرے کو صاف کر رہے ہیں. آپ اگر سیکھنے کے لیے ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کر سکتے ہیں. جب آپ سیکھ چکے ہوں گے تو سیکھنے کے بعد قرآن مجید وہاں سے آپ سن بھی رہے ہیں اور یہاں سے قرآن مجید پڑھ بھی رہے ہیں، تو یہ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں خود اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب قرآن مجید پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے تو تم اسے غور سے سنو. تو کہیں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی تو آپ پر لازم تھا کہ آپ اسے غور سے سنیں. اب آپ جب تک سیکھنے کے لیے آپ اگر ایسا کر رہے تھے تو درست تھا، لیکن سیکھنے کے بعد آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ خود آپ بھی پڑھ رہے ہیں، وہاں سے قرآن سن بھی رہے ہیں. یہ قرآن مجید کے احترام کے خلاف ہوگا، یا تو پڑھیں یا پھر سنیں. جی بہت بہت شکریہ. اچھا جیسے میں چاہوں گا کہ سوال کا جواب آپ نے دیا ہے، تو ہمارے جو اور ناظرین ہیں جو کاروبار خاص کر کے کرتے ہیں، ان
ان کے لیے بھی رہنمائی ہو جائے گی کہ بہت سے لوگ جو ہے جب دکان پہ جاتے ہیں, دکانوں پہ میں نے دیکھا ہے, شاپس پہ اپنی, تو وہ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت جو ہے آن کر دیتے ہیں, کہ ٹیپ ریکارڈر وغیرہ آن کر دیتے ہیں یا موبائل وغیرہ آن کرتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں, ادھر تلاوت قرآن پاک چلتی رہتی ہے. تو یہ شرعی طور پہ یہ کیسا عمل ہے؟ یہ قرآن مجید کے احترام اور تقدس کے خلاف ہے. آپ قرآن مجید کا آڈیو تو آن کیے ہیں لیکن اسے سن نہیں رہے ہیں. برکت کے لیے بس قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے, آپ ہے کہ باتوں میں مصروف ہے. یہ عمل بالکل غلط ہے. آپ اگر آڈیو آن کیے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت چل رہی ہے, تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اسے غور سے سنیں. کام و کاج کو آپ موقوف کر دیں. جو پہلے ریکارڈنگ چل رہی ہے اس کو مکمل سننے کے بعد جب آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو آف کر دیں, پھر کام میں مصروف ہو جائیں. ادھر کام بھی چلتا رہے, ادھر آڈیو بھی چلتا رہے, تو یہ قرآن مجید کے احترام کے خلاف ہے, یہ اس کے ادب کے خلاف ہے. اہتمام کے ساتھ پہلے قرآن مجید کو سننا چاہیے. کیونکہ برکت کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں, جیسے قرآن پاک کی جو ہے آڈیو جو ہے تلاوت جو ہے آن کر دیتے ہیں, اس کے بعد باتیں کرتے رہتے. تو اگر جیسے تلاوت قرآن پاک جو ہے انہوں نے آن کر دی, اس کے بعد بیٹھ کے سننا چاہیے, کیونکہ جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے اس میں زیادہ برکت ہے اور احترام بھی ہے. بالکل بیٹھ کر سننا چاہیے, کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اسے غور سے سنو. بے شک سننے کا ہی حکم نہیں ملا, غور سے سننے کا حکم ملا ہے. تو یہاں پر غور سے سننا تو دور کی بات ہے, سننے کا پر بھی ان کا عمل نہیں ہو رہا ہے. تو یہ وہ چاہ رہے ہیں کہ برکت کے طور پہ وہ بس جو ہے انہوں نے آن تو کر دیا ہے لیکن ادھر دوسرے کاموں میں لگے, جو کہ غلط ہے. تلاوت سے نہیں ملتی, تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سننے سے بھی برکت ملتی ہے. بے شک جی, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ان کا دوسرا سوال تھا لئیق صاحب کا کہ فجر کی نماز, جیسے یہ نماز پڑھنے کے لیے گئے, ان کو فجر کی نماز کی فرض کی نماز تو مل گئی لیکن سنتیں چھوٹ گئی, تو کیا یہ نماز کے بعد سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کی نماز آپ جماعت کے ساتھ ادا کر چکے ہیں لیکن سنت نہیں پڑھ سکے تھے, اس وجہ سے کہ آپ جب مسجد میں نماز کے لیے پہنچے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی. آپ نے یہ سوچا کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے, فجر کی سنت کو رہنے دے, پہلے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیتا ہوں. تو اب آپ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر چکے ہیں, تو فجر کی فرض نماز کے بعد سنت ادا نہیں کی جا سکتی. یہاں پر ایک اور مسئلہ میں یہ واضح کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں. آپ جب مسجد میں نماز فجر ادا کرنے کے لیے پہنچے, آپ دیکھے ہیں کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے, پہنچنے میں تاخیر ہو گئی. تو فقہ حنفی کی روح سے علماء کرام فقہا یہ فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں چونکہ فجر کی سنت کی تاکید آئی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فجر کی 2 رکعت سنت کو نہ چھوڑو, اگرچہ گھوڑے تم کو رون کر ہی کیوں نہ ڈالیں. وہ رونتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن فجر کی تم 2 رکعت سنت کو نہ چھوڑو, اس میں بہت زیادہ برکت ہے, بہت زیادہ اس کی تاکید آئی ہے. تو جماعت بھی کھڑی ہو چکی ہے, ابھی آپ 2 رکعت فجر کی سنت نہیں پڑھے ہیں, تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت سنت کو ادا کر لیں, اگرچہ کہ 1 رکعت چھوٹی کیوں نہ جائے. اور یہ امید ہو کہ ہمیں سلام مل جائے گا, مطلب 1 رکعت مل جائے گی, سلام مل جائے. یہ کب ہوگا؟ جبکہ سلام مل جائے. لیکن آپ سنت ایسے موقع پر پہنچے, پہلی رکعت بھی ادا ہو چکی ہے, امام صاحب دوسری رکعت میں امام صاحب ہے. اب اگر آپ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھیں گے تب تک جماعت ختم ہو جائے گی. تو اب آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ سنت کو نہ پڑھیں, جماعت میں شامل ہو جائیں. بے شک سنت پڑھنا اس وقت ہے جبکہ آپ کو قاعدہ اخیرہ ملنے کا یقین رہے. جی ہاں, جو یقین ہے کہ ہمیں جماعت مل جائے گی, اس وقت سنت ادا کریں. اور یہ اگر یقین ہے, ذرا بھی شک ہے کہ ہمارے اگر ہم نے سنتیں پڑھی تو ہماری جماعت نکل جائے گی, تو ایسی صورت میں سنتوں کا پڑھنا, سنت کو موقوف کر دیں اور پہلے آپ جماعت میں شرکت کر لیں. جی بہت بہت شکریہ. جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیے تھے, سنت چھوٹ گئی تھی, تو نماز کے بعد سنت ادا نہیں کر سکتے. ہاں یہ مسئلہ ایک اور بھی واضح کرتا ہوں. ظہر کی نماز میں آپ مسجد میں پہنچے, جماعت کھڑی ہو چکی تھی, امام صاحب کے ساتھ نماز ادا کر لیے, لیکن ظہر سے پہلے کی جو 4 رکعت سنتیں ہیں وہ سنتیں مؤکدہ ہیں, لیکن اب اس کو ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے آپ کے لیے. فجر کی 2 رکعت سنت وہ بھی مؤکدہ ہے, لیکن آپ اس کو فرض کے بعد ادا نہیں کر سکتے. ظہر کی 4 رکعت سنت فرض کے بعد ادا کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ بتلایا گیا کہ فجر کی جو ظہر کی جو نماز ہے فرض, اس کو ادا کر لیں. اس کے بعد جو 2 رکعت سنت رکھی گئی ہے ان 2 رکعت سنتوں کو پڑھ لیں. ان 2 رکعت سنتوں کے بعد جو پہلے کی 4 رکعت چھوٹ گئی ہے ان 4 رکعت سنتوں کو ادا کر لیں, تاکہ اس کی ترتیب نہ بگڑے. کیونکہ 4 سنتیں جو چھوٹ گئی ہیں تو آگے کی ترتیب نہ بگڑے, اس وجہ سے پہلے 2 سنتیں پڑھنا چاہیے, اس کے بعد 4 سنتیں پڑھنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. کچھ اور کالرز کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کالرز کہاں سے ہیں, ان کے کیا کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم سوال. مودبانہ سلام مفتی صاحب سے. جی وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے اپنا. جی ہمارا سوال ہے کہ شریعت کی روح سے تو ہم مسلمان ہی ہیں الحمدللہ. جی جی مگر ہمارے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نکاح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم تو یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ
آپ کی لڑکی نے کچھ قرآن پڑھا ہے یا اس کو شریعت کی کچھ نالج ہے یا کچھ ہے، تو میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا ایسی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں جو ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہو مگر اس کو نہ قرآن کی نالج ہو نہ شریعت کی کچھ نالج ہو، تو کیا ایسی عورت سے ہمارا نکاح کرنا جائز ہے؟ شریعت کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں؟ ٹھیک، اور کوئی سوال آپ کا؟ جی جی جی، السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ، وعلیکم السلام، کشمیر سے کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم گلبرگہ سے بات کر رہے ہیں، وہاں پہ ایک حملہ آباد آتا۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ جی ہماری 8 سال سے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اللہ رحم فرمائے۔ جی اور کچھ جادو وادو کا اثر ہے ایسا کچھ بولتے۔ یہ جادو کا اثر ہے، یہ کون بول رہا ہے آپ کو؟ ایسے ہی بہت سے 8 سال ہو گئے، ہاسپٹل میں دکھا ہے، ابھی تک بھی کم نہیں ہوا۔ جی تو آپ دوا لے رہی ہیں لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ ایسا ہوتا پھر اچانک سے پھر طبیعت خراب ہوتی، پھر ہم وہ چیزیں یوز کرتے۔ طبیعت کیا خراب ہے؟ طبیعت آپ کی کیا خراب ہے؟ کیا ڈاکٹر بول رہے ہیں؟ ڈاکٹر تو کچھ ایسا مسئلہ نہیں دکھاتے، سب نارمل ہے بولتے ہیں۔ اچھا جی، تو ڈاکٹر بول رہے ہیں کہ طبیعت نہیں خراب ہے۔ ہیلو جی، غالباً سوال کلیئر ہو گیا، اس کا جواب لے لیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں شکیلہ بول رہی ہوں علی گڑھ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو ہے عالم برزخ پہ تھوڑی سی روشنی ڈالے عزیز قارئوں سے، کیا رشتہ ہوگا، کیسے ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، اس بارے میں روشنی ڈالے، میرا سوال یہ ہے بس۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے جو 2 سوالات تھے وہ ہم لے لیتے ہیں۔ محمد ابراہیم صاحب نے سوال کیا تھا کہ جو فاتح دلاتے ہیں وہ کیسا ہے؟ شریعت کی روشنی میں بتائیے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ دلاتے ہیں، فاتحہ میں ہوتا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کی 1 مرتبہ تلاوت کی جاتی ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی جاتی ہے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور اس کے ثواب کو آپ اپنے مرحوم لوگوں کے لیے ایصال کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہے اس میں، اور اس کا ثواب پہنچایا جا رہا ہے، اسی کا نام فاتحہ رکھا گیا۔ تو اب بتلائیے، قرآن مجید پڑھنا بھی جائز ہے اور اس کا ثواب پہنچانا بھی جائز ہے، اب اس کا نام اگر فاتحہ رکھا گیا کیونکہ اس کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے اندر کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید پر کیا یہ سوال ہو رہا ہے کہ کیا یہ جائز ہے؟ یہ بڑے تعجب کی بات ہے، ایسی تو مسلمان کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ فاتحہ دلانا بالکل جائز ہے اور ایصال ثواب یہ بھی بالکل جائز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے مرحوم انتظار میں رہتے ہیں کہ تمہارے پاس سے ان کے لیے کوئی تحفہ آئے۔ جب تم کوئی تلاوت کرتے ہو اور اس کا ثواب ان تک پہنچاتے ہو تو وہ تحفے کی شکل میں ان تک پہنچتا ہے، وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ تو فاتحہ دلانا بالکل جائز ہے شریعت اسلامیہ کی روح سے، اور احادیث مبارکہ سے بھی یہ جائز ہے، اور اس کا ثواب اپنے مرحومین تک پہنچانا یہ بھی جائز ہے، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جیسے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ لوگ جب فاتحہ دلواتے ہیں تو آگے جو رزق رکھتے ہیں، کچھ لوگ فروٹس بھی رکھ لیتے، کچھ سالن روٹی جو بھی ہوتا ہے وہ رکھ لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ غریبوں کا حصہ، اس پہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ پھونکتے ہیں، وہ غریبوں کو جو ہے تقسیم کر دیتے ہیں، اور باقی کا جو اور الگ سے جو کھانا ہوتا ہے وہ اور لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ تو کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ جس پہ ہم نے فاتحہ دلائی ہے، جس رزق پہ کھانے پہ، وہ خود کیوں نہیں کھا سکتے؟ بالکل اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ کھانے کو سامنے رکھ کر فاتحہ دیے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا، فاتحہ میں قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہے، مختلف صورتوں کی، درود شریف پڑھا گیا ہے، قرآن مجید پڑھنا یہ بھی باعث ثواب ہے، درود شریف پڑھنے کا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے۔ ابھی یہ پڑھ کر جب آپ اس پر دم کرتے ہیں تو حروف پڑھنے کی وجہ سے جو قرآن مجید کے ہیں وہ برکت آپ کی زبان میں آئی، اور جب آپ پھونکتے ہیں تو برکت وہ غذا میں بھی آ جاتی ہے۔
تو اب وہ برکت والے کھانے کو غریبوں میں تقسیم کرنا، دوسرا کھانا خود کھانا، اور یہ سمجھنا کہ وہ برکت والا کھانا ہم نہیں کھائیں گے، تو یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ برکت والے کھانے کو خود نہیں کھا رہے ہیں بلکہ دوسروں کو دے رہے ہیں۔ طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اگر چاہیں تو وہ جو کھانا ہے دیگر کھانے میں ملا دیں تاکہ پورے کھانے کے اندر برکت آ جائے۔ آپ خود بھی وہ کھانا کھانا چاہتے ہیں تو بالکل کھا سکتے ہیں، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا خود بھی کھائیں تاکہ آپ کو برکت مل جائے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور ایک سوال آیا تھا شری نگر سے، بھائی نے سوال کیا تھا کہ جیسے ظہر ہے، عصر، مغرب، کوئی سی بھی نماز ہے، اس میں اگر پہلی رکعت چھوٹ جاتی ہے تو یہ بعد میں جب وہ پہلی رکعت ادا کریں گے، چھوٹی ہوئی رکعت ادا کریں گے، تو اس کو کس طرح سے ادا کرنا چاہیے؟ تعوذ بک، الحمد شریف کی سورہ، یا اس کے علاوہ اور کون سی سورہ وہ کس طرح سے پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ مسجد میں ایسے وقت پہنچے ہیں بھائی کہ پہلی رکعت آپ کی چھوٹ گئی تھی، مثلا ظہر کی نماز ہو، عصر کی ہو، یا مغرب کی ہو، یا کوئی اور نماز ہو، عشاء، فجر کی، پہلی رکعت آپ کی چھوٹ گئی۔ اب آپ نے ظہر کی 3 رکعتیں جو ہے وہ امام کی اقتداء میں ادا کر لی ہیں۔ اب جب آپ کی 3 رکعتیں ادا ہوئی ہیں تو امام کی 4 رکعتیں ادا ہو چکی ہیں۔ اب امام صاحب تو سلام پھیریں گے، چونکہ آپ کو ایک اور رکعت پڑھنی ہے، آپ سلام نہیں پھیر سکتے، تو آپ کے لیے حکم یہ ہے جب امام صاحب سیدھی طرف سلام پھیریں اور ان کو یقین ہو جائے کہ وہ بائیں طرف بھی سلام پھیر رہے ہیں، سجدہ سہو ان کو نہیں آیا ہوا ہے، تو آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر اعوذ باللہ بھی پڑھیں، بسم اللہ بھی پڑھیں، سورہ فاتحہ کی بھی تلاوت کریں، اور قرآن مجید کی کسی اور سورت کی بھی تلاوت کریں۔ یہ تلاوت مکمل کرنے کے بعد آپ حسب ترتیب رکوع میں جائیں، رکوع میں تسبیح پڑھیں، رکوع سے سر اٹھائیں، پھر آپ سجدے میں جائیں، پہلا سجدہ کریں، اس کے اندر تسبیح پڑھیں، پہلے سجدے سے سر اٹھا کر بیٹھ جائیں، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیں، دوسرے سجدے کی تسبیح بھی پڑھیں۔ جب دونوں سجدے مکمل ادا ہو چکے ہوں گے تو اب آپ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ جائیے۔ تو 3 رکعتیں آپ کی امام صاحب کے ساتھ ادا ہوئی ہیں، 1 رکعت آپ نے خود تنہا پڑھی ہے، چونکہ امام صاحب کے ساتھ وہ رکعت آپ کی چھوٹ گئی تھی۔ اب آپ جب قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ جائیں گے، التحیات پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے، دونوں جانب سلام پھیر دیں گے، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ جی ایک چیز اور پوچھنا چاہتا ہوں، سلام پھیرنے کی بات کہی، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم، جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا، ٹھیک ہے، تو جب سیدھی جانب، سب سے پہلے تو ہم سیدھی جانب سلام پھیرتے ہیں، تو اسی کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے، یا جب جو ہے سیدھی جانب سلام پھیر کے پھر الٹی جانب جب سلام پھیرتے تب کھڑا ہونا چاہیے؟ وہ امام صاحب جب سیدھی جانب سلام پھیریں، جب بائیں جانب وہ سلام پھیرنے لگیں، ایسے موقع پر کھڑے ہونا چاہیے۔ ایک طرف سلام پورا ہو جانا چاہیے، ایک طرف سلام پورا ہو جانا چاہیے، دوسری طرف کے سلام کا جب وہ آغاز کریں گے تب کھڑے ہو جائیں۔ جی جی بہت بہت شکریہ۔ اسی میں ایک چیز اور نکل کے آتی ہے کہ جیسے ان کا بھائی کا سوال تھا جو انہوں نے شری نگر سے پوچھا تھا کہ ہمیں جو چھوٹی ہوئی جو رکعت ادا کرنا ہے اس میں ہم جو سورہ پڑھیں گے، مثال کے طور پہ کہ امام صاحب نے قل اعوذ برب الناس کی سورہ پڑھی، وہ مجھے مل گئی اور 1 رکعت چھوٹ گئی، تو بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ قرآن پاک کی ترتیب الٹی غلط ہو جائے گی، کیونکہ قل اعوذ برب الناس کی سورہ پڑھ لی تو اس کے بعد تو پھر ہمیں الف لام میم پڑھنا پڑے گا، تو اور جن کو الف لام میم یاد نہیں ہے تو وہ کون سی سورہ پڑھیں گے وہ بھی بتاتے ہیں۔ الف لام میم شروع کریں، بہت بہتر بات ہے۔ اگر الف لام میم یاد نہ ہو تو آپ قل اعوذ برب الناس کا ہی سورہ اس رکعت میں پڑھ لیں تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور کشمیر سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ جیسے کسی لڑکی سے جب نکاح ہوتا ہے اس کے بارے میں جانکاری اگر نہیں مل پاتی ہے تو کیا ایسی شکل میں جو لڑکی نماز کے بارے میں نہیں جانتی ہے، قرآن پاک کے بارے میں نہیں جانتی ہے، تو ایسی لڑکی سے کیا نکاح کرنا ضروری ہے؟ لڑکی ایسی ہے کہ وہ مسلمان، جیسا کہ انہوں نے کہا مسلمان ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، لیکن غفلت کی وجہ سے قرآن مجید پڑھنا نہیں سیکھی، مسائل سے واقف نہیں ہے، تو ایسی لڑکی کے سلسلے میں ان کے ماں باپ کو بتلانا چاہیے، دیکھیے آپ کی لڑکی کے اندر خوبیاں دیگر تو ہیں لیکن قرآن مجید کی وہ تلاوت کرنا نہیں جانتی، تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنا انہیں سکھائیے، ضروری جو مسائل ہیں وہ مسائل بھی ان کو بتلائیے۔ جب آپ وہ مسائل ان کو بتلائیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ ہی کی لڑکی سے شادی کریں گے۔ جب ایسی بات وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر اس لڑکی سے شادی کی جا سکتی ہے۔ جی ایک چیز اور میں پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ سوال ماشاءاللہ آپ جواب بہت اچھے دے رہے ہیں، کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو قرآن پاک جو ہے لڑکی کے گھر بھجواتے ہیں، وہاں پہ لڑکی والے بھجواتے ہیں کہ لڑکی جو ہے قرآن پاک پڑھے گی، لیکن بہت سے لوگ جو ہے بغیر ترجمے کا بھجوا دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ لڑکی جو ہے نماز وغیرہ پڑھتی ہے، نماز کی صوم و صلات کی پابند ہے، تو تعلیم یافتہ لڑکی کی گنتی جو ہے نماز پڑھنے میں ہو جاتی ہے کہ اس کو نماز وغیرہ آتی ہے، لیکن نماز وہ پڑھتی ہیں کیا پڑھتی ہیں اس کا کچھ نہیں معلوم، اور جیسے ان کو قرآن پاک بھی نہیں آتا ہے، اس کا ترجمہ بھی نہیں پڑھتی، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے لڑکیوں کے لیے؟
ایسی لڑکیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھنا تو سیکھیں. مسلمان نام کے مسلمان، لیکن مسلمانیت تو ہمارے اندر ہونی چاہیے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اس کا جو کلام ہے، جو اس کا میسج ہے، جو قرآن مجید کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے وسیلے سے ہم کو عطا فرمایا، اسی کا ہم پیغام نہیں پڑھ رہے ہیں. واٹس ایپ پر ہمیں میسیجز آتے ہیں، سب میسیجز ہم پڑھتے ہیں، نارمل میسج آتے ہیں، تو تب سب لوگوں کے میسیجز پڑھے جا رہے ہیں، لیکن کبھی تو کھول کر خدا نے کیا میسج ہم کو دیا ہے وہ تو پڑھنا چاہیے. بے شک اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، اسی نے ہم کو پیدا کیا، وہ ہم کو رزق دیتا ہے، اس بات پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے. ہم ایمان رکھتے ہوئے پھر اس کے میسج کو نہیں پڑھتے ہیں تو یہ کون سی محبت کا تقاضا ہے بتلائیے؟ یہ محبت کے تقاضے کے خلاف ہے. قرآن مجید کی ضرور تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کو اردو میں بلکہ پڑھنا چاہیے تو زیادہ بہتر، تاکہ سمجھ سکے. بہتر ہے آپ ایسا قرآن مجید لیں جو کہ ترجمہ ہے، جیسا کہ کنز الامال ہے، ایسے ترجمے کو آپ لیں اور قرآن مجید عربی میں بھی پڑھیں، اس کا ترجمہ جو ہے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے، ترجمہ بھی پڑھیں تاکہ آپ کو قرآن مجید سمجھ آئے اور آپ اس کے معانی اور مفاہیم کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے تو پڑھنے میں بڑا لطف اور مزہ آئے گا. بے شک. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کولکاتہ سے بات کر رہا ہوں. کولکاتہ سے بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھیے اپنا. جی نام سے رضوان ہے. جی سوال پوچھیے اپنا. سوال کیجیے اپنا. میرا سوال یہ ہے کہ میرے ساتھ پریشانی رہتی ہے. جی میرے ساتھ پریشانی رہتی ہے ہمیشہ. کس طرح کی پریشانی؟ جی بھائی کس طرح کی پریشانی رہتی ہے آپ کے ساتھ؟ جی میں کچھ چاہتا ہوں تو وہ ہو نہیں پاتا ہے. میری ٹھیک. کچھ اگر جاب میں اگر چاہتا ہوں میں اگر ٹھیک. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے کولکاتہ سے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حیدرآباد سے محمد نصیر الدین بول رہا ہوں. محمد نصیر الدین صاحب جی خیر مقدم آپ کا پروگرام میں. سوال پوچھیے. پہلے تو میں آپ لوگوں کو مفتی صاحب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. جی جی مفتی صاحب کے ایک سوال ہے جی کہ مدینہ منورہ مسجد مدینہ منورہ جب بنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو خرید کے بنایا ہے، بولے کیا سب سے شروع سے ایسا کبھی کوئی ایسا ہوا کہ مسجد کے معاملے میں کوئی غلط ناانصافی، چاہے وہ بادشاہ ہو یا خلیفہ ہو، زبردستی یا قبضہ کر کے، ایسا کوئی تاریخ میں ہے اسلام کے مسجد بنانے کے لیے شرائط کیا ہے؟ مسجد بنانا ہے تو اس کے اوپر تھوڑا ہم مسلمانوں کو یہ چیز معلوم ہے کہ مسجد بنانے کے لیے ہمارے لیے کیا شرائط ہے، ہم اس کو کتنا طریقے سے کرنا چاہیے. برائے مہربانی میں مفتی صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں. جی بالکل بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں دلی سے بات کرنا ہوں، شاد احمد. جی سوال پوچھیے اپنا. سوال نماز کے تعلق سے میرا سوال تھا کہ جس کو پوری برابر آیتیں نہیں آتی ہوں یہاں وہاں کی آیتیں نماز کیسے پڑھی جائے، کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کی آواز کٹ رہی، پھر سے سوال دہرائیں گے؟ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ نماز تو پڑھتا ہوں لیکن آیتیں پوری برابر نہیں یاد ہے. کوئی آیتیں تو یاد ہے پر مطلب سیریز سے آیتیں نہیں یاد ہے. آیتیں یاد نہیں ہے یا صورتیں یاد نہیں ہے؟ ہاں صورتیں یاد تو ہے صورتیں، لیکن کیسے پڑھی جائے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی صاحب سب سے پہلے انہیں کا سوال لے لیتے ہیں کہ صورتیں تو ان کی یاد ہیں لیکن ترتیب سے یاد نہیں ہے. نماز پڑھتے ہیں تو ترتیب اگر اس کی بدل دیں گے یا بیچ میں جو چھوٹ جاتی ہے تو ایسی صورت میں ان کی نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نماز ادا کرتے ہیں تو ترتیب کے ساتھ اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے. بڑی بڑی آیتیں تو آپ یاد کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس میں دشواری ہوتی ہے تو آپ وہ تو یاد کرتے ہیں رہے، لیکن ابھی ابتدا میں آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں مختصر چھوٹی چھوٹی صورتیں، چھوٹی چھوٹی آیتوں کی اس میں تلاوت کرتے جائیں. جیسا کہ 30واں پارہ جو ہے اخیر پارہ ہے قرآن مجید کا، اخیر جز ہے، اس کے اخیر میں جو 10 صورتیں ہیں جیسے کہ سورۃ الفیل ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہاں سے لے کر سورہ ناس تک یہ 10 صورتیں ہوتی ہیں. آپ پہلے ان 10 صورتوں کو اچھی طرح
مضبوطی کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ یاد کر لیں. انہی صورتوں کی نماز میں تلاوت کرتے رہیں جب تک کہ آپ کو بڑی بڑی آیتیں یاد نہ ہو جائیں. آپ انہی کی تلاوت کرتے رہیں، کیونکہ بڑی آیتیں آپ پڑھنے جا رہے ہیں، آپ کو غلطی آ رہی ہے، ترتیب وہاں بگڑ جا رہی ہے، تو یہ نماز کے طریقے کے خلاف ہے. ترتیب کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے. تو آپ پہلے ان چھوٹی صورتوں کو پڑھتے رہیں تب تک آپ بڑی صورتوں کو بعد میں یاد کریں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. گلبرگہ سے محترمہ نے سوال کیا تھا کہ 8 سال سے ان کی طبیعت خراب ہے، انہوں نے یہ علاج کروا رہی ہیں، حالانکہ ڈاکٹر نے یہ بولا ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اور ان کو یہ شک ہے کہ ان پہ کسی نے عمل کروا دیا ہے. اور ڈاکٹر نے جب بولا ہے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں لیکن دوائیں کھا رہی ہیں، تو یہاں پہ تھوڑی سی کنٹروورسی ہو رہی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ان کو یہ شک ہے کہ ان پہ تعویذ کسی نے کروا دیا ہے، تو شک کی بنا پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جی شک تو ہے، آپ کے پاس کہہ رہی ہیں، شک کو دور کر دیں، کیونکہ شک ہے وہ ابھی یقین میں بدلا نہیں ہے. تو شک ہی ہوتا ہے. آپ کی طبیعت، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ طبیعت تو ٹھیک ہے لیکن آپ دوائیں کھا رہی ہیں، تو دوائیں کھانا آپ بند کر دیں، کیونکہ دوائیں کھائیں گی تو اس کا منفی اثر آپ کی طبیعت پر ہو جائے گا. طبیعت ٹھیک ہے، دوائیں کھانا آپ چھوڑ دیں. اب آپ کو میں بتلاتا ہوں قرآن مجید کی 2 صورتوں کی آپ تلاوت کرتے رہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. وہ مشہور صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس ہے. روزانہ آپ 11 مرتبہ ان صورتوں کی تلاوت کریں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ سبحانہ و تعالی اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی شرعی رہنمائی فرمائی. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام شریعت کے آئینے میں. مجھے امید ہے پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، پروگرام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.